نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ: اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان کان بکم اذی من مطر، جب آپ کو ایذا پہنچائے بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار کھول دو، وخذوا حذرکم، اور اپنا سامان ساتھ لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے تکلیف والا عذاب تیار کیا ہے۔ جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھ کر اور لیٹ کر، اور جب تم اطمینان والے ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور نہیں تم سستی دکھاؤ دشمن کی تلاش میں، اگر تم زخمی ہو تو وہ بھی زخمی ہے جیسے تم زخمی ہو، اور تم امید کرتے ہو اللہ میں، وہ نہیں کرتے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اوپر سے جو ذکر آ رہا ہے صلاۃ الخوف کا، دشمن کا خوف ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہوتی، میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہتھیار اور سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو، مثلا زرہ ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ اس زمانے میں ہر وقت کافروں کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کافر جو ہے حملہ کر دیں گے، وہ تار میں ہوتے تھے کہ کوئی مسلمان غفلت میں ہو تو اس کو ہم قتل کر دیں، اس لیے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہر حال میں ہتھیار ساتھ رکھو۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بارش ہو گئی ہے، بھائی بارش میں تو بندہ خود نہیں چل سکتا، ہتھیار کیسے لے گا، سامان کیسے اٹھائے گا، یا تم بیمار ہو، بیمار بندہ بھی خود سے بیدار ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہتھیار بھلے نہ لو، ہتھیار کھول دو، لیکن اللہ صرف وخذوا حذرکم، اپنے ساتھ سامان ضرور ساتھ رکھا کرو جو دشمن سے آپ کو بچائے، ہر وقت اپنا دفاع ضرور کرو، جیسے اوپر آپ نے پڑھ چکے ہو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے دفاع کا سامان ساتھ رکھو، اپنے بچاؤ کے لیے مسلمان جو ہے ہتھیار رکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ رکھو، وخذوا حذرکم، نہیں رکھو گے تو کافر آپ کو مار دیں گے۔ آج مسلمان جو ہے 400 سال ہو گئے ہیں مسلمان پیچھے ہیں، مسلمانوں کے یہاں ترقی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کوئی جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اپنا دفاع کیسے کریں، عجیب عجیب ہتھیار نکلیں مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور مسلمان پھر اتنا مجبور ہو چکے ہیں، ان کے یہود و نصارہ کے اتنے تابع ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے سائنس دان نکل بھی آئے تو ان کے اوپر ایسی پابندیاں لگاتے ہیں، بس یا تو جیل میں ہوگا یا تو ملک بدر ہو جائے گا، تو پھر ذلیل ہوتے رہو۔ تو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھ لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے بہت تکلیف والا، رسوائی والا عذاب تیار کر دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کا ماقبل کی آیت سے ربط اور مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں دشمن سے جو بچاؤ کا ذریعہ تھا وہ ہتھیار تھا، یعنی تمہارے اوپر اگر
دشمن حملہ کرنا چاہے تو اپنا دفاع کیسے کرو گے؟ ہتھیار کے ذریعے کرو گے۔ یہاں پہ یہ کہ اگر شیطان حملہ کرے تمہارے اوپر، تمہارے دل پہ حملہ کرے شیطان، تو اس کا دفاع کیسے کرو گے؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کی ذکر سے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی بس پڑھ لی، جیسے نماز کے باہر نکلو تو کسی بچے کو کہو بھائی نماز پڑھ لی اب اللہ کا ذکر کرو، اے ملا ابھی تو نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے پھر ذکر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بھی ذکر کرو، آپ کا دل کبھی غافل نہ ہو اللہ کے ذکر سے۔ غفلت میں موت آ گئی تو وہ کس کام کی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر وقت ذکر کرتے تھے، اور اللہ نے ذکر کے لیے تو تخفیف کی ہوئی ہے، وضو بھی شرط نہیں ہے، اور نماز کی حیت بھی شرط نہیں ہے، وقت بھی شرط نہیں ہے، جس حال میں ہو، کھڑے ہو اللہ کا ذکر کرو، دکان میں ہو کام کر رہے ہو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو، سوئے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا زیادہ ذکر کرو، اتنا زیادہ ذکر کرو کہ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر جگہ پہ اللہ نے کہا ہے۔ حج کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا اہم ہے۔ جیسے آج کل حاجی جاتا ہے تو بڑا تھوڑا کر لیتا ہے، ادھر آتا ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، بولا کیوں؟ میں حج کر کے آیا ہوں، حاجی صاحب بن گیا ہوں، میرے گناہ سب ختم۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو پھر بھی، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ارے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ذکر کرتے کرتے تھکتے نہیں ہو، اس سے اچھا نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور الفاظ زبان سے نکالا ہی نہیں، ایسے بزرگ بھی گزرے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جا رہے تھے اونٹ پہ، تو ایک عورت تھی جو راستہ بھول چکی تھی، ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ اماں تجھے کہاں جانا ہے؟ راستہ بھول گئی ہو، کیا ہے؟ تو وہ جو زبان سے الفاظ نکال دی قرآن سے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت کون دینے والا ہے، یعنی میں راستہ بھول چکی ہوں۔ تو جو الفاظ بولے اس نے پیچھے اونٹ پہ بٹھایا، اور عبداللہ ابن مبارک وہ شعر پڑھ رہا تھا عربی کے، تو اس نے پیچھے بول دیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، شعر پڑھ رہے ہو کتنے مشکل ہے، اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے کتنا آسان ہے، کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ گانا گا رہا ہے جو کتنا مشکل ہے، قرآن کتنا آسان ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ لطیفے سنا رہا ہے جو کتنے مشکل ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو ایسے خدا کا ذکر کرو۔ آباء و اجداد کا ذکر یہی رہ جائے گا، خدا کا ذکر تو آپ کو کام آئے گا۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اور اگر آپ کا دل رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا دوست شیطان بن جائے گا۔ دیکھ لو آپ، شیطان بھاگ جاتا ہے اگر دل ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اگر دل ہمارا غافل ہے تو شیطان اس پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، فہو لہ قرین، وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ پھر دیکھو کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے ہمیں، کوئی خوف ہوتا ہے ہمیں؟ زنا کرتے ہوئے بھی کوئی خوف نہیں ہو رہا، چوری کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل غافل بن چکا ہے۔ قیامت کے دن انسان فقط اس گھڑی پہ پریشان ہوگا جو گھڑی اس کی بغیر ذکر کے گزری ہوگی، جنت بھی ملے گی اس کو، لیکن پھر بھی پریشان ہوگا، اللہ میرا یہ لمحہ تیرے ذکر کے بغیر کیوں گزرا؟ تو میں بتا رہا تھا عبداللہ ابن مبارک، اس نے پوچھا اماں تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، عربی میں قرآن پڑھ کے سنایا۔ نام کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہے۔ گھر میں لے آیا تو ان کو بلایا قرآن کی آیت پڑھ کر، ان کے لیے کھانا تیار کیا قرآن کی آیت۔ آخر میں اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہ شکریہ، جزاک اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی بدلے صدلے کے لیے نہیں کھلاتے، شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے، ہم بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی فقیر کو پیسے دو تو ایسے نہیں کہو کہ دعا کرنا، یہ تو بدلہ ہو گیا، بدلہ اس سے لو، چھوڑ دو، بھلا دو، پھر
دیکھو نا، ہم نہیں بلاتے اس لیے تو پھر کہتے پھرتے ہیں نا، ارے میں نے تجھے نہیں کھانا کھلایا تھا. اگر وہ بھلا دیتا، اللہ کی خاطر دیتا تو پھر ایسے بولتا. ہم کسی کو دے کر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں. بلا دو اللہ سے لو، اگر نہیں بلاؤ گے تو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو عبداللہ مبارک نے اس کے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری اماں جو ہے ہر بات قرآن سے کہتی ہے. بولا میری اماں کو 20 سال گزر چکے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی زبان سے الفاظ نکلا ہی نہیں. فرمایا آنے والے 20 سال بھی اس نے ایسے کیا. آپ بتاؤ ایسے بندوں کا اللہ کیا کیا مقام ہوگا؟ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو. مختلف ذکر ہیں اللہ کے نماز کے بعد. بھائی جس نماز کے بعد سنتیں ہیں اس میں تو ذکر آپ کرنا سنتوں کے بعد آخر میں، جو تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے. باقی فی الفور جو ہے تھوڑا سا ذکر وہ یہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو من کل ذنب واتوب الیک، ایک یہ بھی ہے. اور ایک یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے بعد یہ پڑھے گا اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. بھئی سمندر کتنا بڑا ہے تو اس میں جھاگ بھی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنے زیادہ گناہ ہوں گے تب بھی اللہ معاف کر دے گا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھو. تو جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو سنتیں یہاں دعا مانگ کے پھر پڑھو آیت الکرسی. فرمایا وہ مشرک نہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو تو آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے. یوں مرے گا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو غریب صحابہ تھے، مفلس صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حبیب یہ جو امیر صحابہ ہیں وہ ہم سے تو آگے چلے گئے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، وہ حج کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ ایک بندہ زکوٰۃ دے، ایک بندہ صدقہ دے، کتنا بڑا ثواب ہے. اتنا بڑا ثواب آپ کو صرف تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا، تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا. تو پھر کچھ عرصہ تو صحیح رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ صحابی آ گئے. اللہ کے حبیب ہم نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا جو مالدار ہیں. اب وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے آگے چلے گئے، مال خرچ کرتے ہم تو نہیں کرتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ مال اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، رب کی مرضی ہے جس کو دے. وان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جس کو چاہے دے دے. ہر کوئی بندہ امیر تو نہیں بنے گا نا، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے جس کو دے. بندے کو تو ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے. اسی طرح اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب آٹا پیستی تھی یا گھر کا کام کاج کرتی تھی تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، باقاعدہ ان کا رس نکلنے لگا. تو ایک مرتبہ حضرت علی نے دیکھ لیا، فرمایا جاتی کیوں نہیں ہے حضور کے پاس، جاؤ اور کہو کہ کوئی آپ کو خدمت کے لیے لونڈی دے دے، کوئی نوکرانی دے دے. بیت المال میں ویسے بھی غلام اور لونڈیاں تو موجود ہیں، آپ لے آؤ. تو جب گئی اماں فاطمہ تو حضور تو گھر میں موجود نہیں تھے، اماں عائشہ موجود تھی. عائشہ چھوٹی ہے لیکن ہے ماں، فاطمہ بڑی ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں، فاطمہ کی بھی وہ ماں بن گئی. تو کہا حضور آئیں گے میں بتا دوں گی. حضور آئے، اماں عائشہ نے بتایا، حضور آ گئے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ. فاطمہ اور حضرت علی ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ سردی کا زمانہ تھا، کوئی اور چیز تھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ نے کیا مانگا تھا مجھ سے؟ لونڈی مانگی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں، یہ تو مال ہے نا، دنیا کا مال ہے، میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں. فرمایا بتاؤ. فرمایا جب آپ سونے لگو، یاد رکھو جب سونے لگو ایسے نہ ہو ایسے موبائل چلاتے چلاتے سو جاؤ. کچھ تو اللہ والے بھی تو بنو، آسان ہے صفا. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جاؤ. فرمایا کہ اس مال سے بھی افضل یہی ہے. گویا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں مال دے دیا. تو حضور نے اما فاطمہ کو مال نہیں دیا. آج کیوں لڑ رہے ہیں کہ ابو بکر نے نہیں دیا؟ ارے پہلے تو حضور نے نہیں دیا، اب حضور کو بھی برا بھلا کہو گے؟ یہی ہے نا، جو حضور کو پہنچ نہیں سکتے تو پھر صحابہ سے کسر نکالتے ہیں. حضور کو کچھ کہیں گے تو کافر کہا جائے گا نا. تو پھر صحابہ میں یہ
ऐब निकाल रहे होते हैं। अरे वो जन्नत में पहुंच चुके हैं, वो सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ सोया हुआ है, उमर सोया हुआ है, अमीर मुआविया जन्नत में पहुंच चुका है, अब तू क्या करेगा? भाई आसमान में थूको तो थूक मुंह में गिरेगी, तेरा खुद मुंह गंदा हो जाएगा, उनको तू क्या कर सकेगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तुम नमाज पूरी कर लो फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो क़ियामन, खड़े होकर। कोई ये ना समझे कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि नमाज के बाद जिक्र करो बड़ी आवाज में, भाई वो तो बैठकर करते हैं ना। यहाँ पे कुरान ने पहले क्या कह दिया? फज़्कुरुल्लाह क़ियामन, खड़े होकर। अल्लाह ने उस मसले को ही रद्द कर दिया। फिर फरमाया वक़ूदन, बैठकर, वाला जुनूबिकुम, लेट कर, यानी अपने घरों में चले जाओ, लेट कर बैठ कर जैसे भी अल्लाह का जिक्र करो। फ़इज़्तमअनन्तुम, जब तुम इत्मीनान वाले हो जाओ, यानी खौफ खत्म हो जाए और सफर खत्म हो जाए, फ़अक़ीमुस्सलाह, फिर नमाज कायम करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुक़र्रर वक्त पर फर्ज है, यानी हर नमाज का वक्त मुअय्यन है। ऐसे ना हो कि एक ही वक्त में दो नमाजें पढ़ लो, जैसे एक फिरका है ना असर की और जोर की, जोर में पढ़ लेते हैं। भाई असर का वक्त ही नहीं आया, तुम कैसे पढ़ रहे हो? और मगरिब में ईशा की, भाई मवाली बंदे हैं, ईशा पर कौन जागेगा, इसलिए बोला पहले से पढ़ लो, पहले से ही पढ़ लेते हैं। ये कहां जायज है? नमाज के लिए वक्त शर्त है। भाई नमाज के लिए वुजू शर्त है ना, अगर आप वुजू नहीं करोगे तो नमाज होगी? तो इस तरह नमाज के लिए वक्त भी शर्त है, अगर वक्त में नहीं पढ़ोगे तब भी नमाज नहीं होगी। एक चीज फर्ज ही नहीं हुई है, आप कैसे पढ़ रहे हो? कैसे नमाज होगी? बाकी बाज़ लोग जो कहते हैं कि बुखारी में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी, वाकई हुजूर ने इकट्ठी पढ़ी, लेकिन कैसे पढ़ी ये भी तो बताओ ना। वो ऐसे पढ़ी कि मसलन जोर की नमाज है तो जोर की नमाज को बिल्कुल आखिर वक्त में पढ़ा, लाज़मी बात है जैसे ही जोर का वक्त खत्म हुआ तो असर का शुरू हो गया, तो असर को पढ़ लिया। तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि कच्ची पढ़ी, लेकिन हकीकत में तो कच्ची नहीं है ना। तो कच्ची का मतलब ये, अगर आप कच्ची का मतलब ये समझो कि जोर में असर पढ़ लो, तो कुरान क्या कहता है? इस नस के खिलाफ होगा या नहीं होगा? साफ अल्फाज में कुरान कहता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, हर नमाज का वक्त मुकर्रर है, एक नमाज को दूसरी नमाज में नहीं पढ़ सकते। हाँ मैदान अरफात में तो वहां पे हुजूर ने पढ़ा है, वहां पे भी कुछ शराइत है कि मस्जिद निमरा में जाके पढ़ो, कुछ शराइत है। अरफात में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं अरफात के मैदान में, यानी असर को जोर में पढ़ लेते हैं और फिर मगरिब नहीं पढ़ते, मुज़दलिफ़े में जाके मगरिब को इशा के वक्त में पढ़ते हैं। तो वो तो सहाबा से साबित है, हुजूर से साबित है, उसमें तो कोई ऐब नहीं है, वो एक मजबूरी है वहां पे। तो इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो कहा अमल करने की तौफीक नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अल्लाहुम्मा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।